نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج جو میں موضوع لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں، تو یہ ایک تو کافر جو ہے وہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اسلام والوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کی اہمیت ہمارے دل سے اسی لیے نکل رہی ہے کہ ہم نے کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش آج کروں گی کہ تھوڑا سا میں اس موضوع پر روشنی ڈال سکتی ہوں، جتنی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں کہوں وہ سچ کہہ سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کافروں کے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ تو میری بیٹیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، ان سے دور رہنا ہے، اور ہم نے جب بھی ان سے دور رہیں گے تو ہمارے اندر اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر ہمارے اندر سے اسلام جاگے گا اور ہمیں بتائے گا بول بول کر کہ یہ میرے نبی کے دشمن ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، میرے اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں تو اس لیے آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نبی کے دشمن ہیں، اس لیے جو میرے نبی کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے دل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے جنگ یمامہ۔ صرف اس کو ہم دیکھ لیں، مسلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کے نتیجے میں لڑی گئیں، جہاں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شہادتیں ہوئیں، مگر فتنہ کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہو جاؤ یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں، یعنی کہ میں تنہا رہ جاؤں۔ اس طرح ساری آبادی جو ہے وہ اسلام کی طرف، جنگ کی طرف دوڑیں لگائے۔ اللہ کو گواہ لے کر اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت، خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ 13,000 کے مقابل بنو حنیفہ کے 70,000 جنگ اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ایسی جنگ نہ ہم نے کبھی اس سے پہلے دیکھی، نہ اس سے بعد میں سنی، نہ اس سے پہلے سنی۔ تو اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت، خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 249 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت، خاتم النبیین کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مستقل لڑتے رہے اور سورج کی چمکتی شعائیں ان کے قدموں کا بوسہ لیتی رہیں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت، خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے،
اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جسم چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ ہو یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ یہ وہی تھے جس کی شہادت نے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقہ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل کلا کے تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا میں مالک بن مالک کہے، لوگوں اب ایک ہی رستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑتا رہا، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت خاتم النبیین کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے۔ کاش تم یہ جان لیتے کہ اے کاش رضی اللہ عنہم اجمعین، قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے۔ بس ہر صاحب پر ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صد باب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اپنا حصہ ڈال کر دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرو تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پینے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔ ہم جنت کے طلبگار تو ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں بنتے کہ جنت ہمارا انتظار کرے۔ ہم ویسے بن سکتے ہیں لیکن صرف خاتم النبیین پر اپنا عقائد رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے رسول کے اوپر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھیں۔ ان تین چیزوں کو پکڑ لو۔ واحد خدا ایک اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا اور قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو وہ اس کے ساتھ کا، اس کے برابر کا ایک لفظ لا کر مجھے دکھا دے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کافر پیدا ہو، اور کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو آ سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے صحابہ کے بڑے گوش گزار ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، تو صحابہ کی اگر ایک ایک بات ہم دیکھیں، ایک ایک بات کو سنیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم تو فقط اپنی دنیا کے لیے زندہ ہیں، اپنی اولاد کے لیے زندہ ہیں، اپنے مال و جان کے لیے زندہ ہیں۔ تو اسی لیے پہلے میں نے وہ آیت تلاوت کی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی۔ کیا کافر ہماری طرح کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں؟ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔
صرف وہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے نبی پر اتاری گئی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کا یہ مال، ان کی جان ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے نبی پر بھیجی گئی کتاب پر ایمان لاتا ہے، انشاءاللہ اس کا مال بھی اس کے کام آئے گا، اس کی اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور وہ خود بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ آخر میں تھوڑی سی دعا کروا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے تمام بہنیں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہیں، جو نہیں آ سکیں، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم نازل فرما۔ ہم پھر کسی اور اس موضوع پر دعا کریں گے اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔